अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आपने मेरे आज की जो वीडियो उसको पूरा देखना है और तवज्जो से सुनना है। यकीन करें, आज मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो कि आप पूरा यूट्यूब छान मारें, पूरे यूट्यूबर की वीडियो देख लें, पूरे उस्तादों की देख लें, कोई भी इस तरह की बातें आपको नहीं बताएगा। बहरहाल, अगर किसी ने बताई हुई है तो आपने कमेंट्स में मुझे ये भी बताना है कि फ़लाँ यूट्यूबर ने या फ़लाँ उस्ताद ने हमें ये सिस्टम जो है या ये चीज़ें बताई हुई हैं। अगर आपकी मादा अंडे नहीं दे रही, चंद अंडे दे के रुक जाती है, कच्चे अंडे देती है या बग़ैर छिलके के अंडे देती है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफ़ीद साबित होगी, क्योंकि इन सब चीज़ों का, इन सब सवालात का जवाब आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा। ना सिर्फ जवाब मिल जाएगा, बल्कि आज आप पूरे इस सिस्टम को समझ जाएँगे। और जब बंदा सिस्टम को समझ लेता है तो तकरीबन काफ़ी हद तक उस्ताद हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि इसका सिस्टम ये होता है और इसमें ये जो मसला आ रहा है, इसके मुताबिक इसके फ़लाँ सिस्टम में ख़राबी है। तो वो उसी का ही इलाज करता है, उसी को ही दुरुस्त करता है, बजाय उस सारे जिस्म को हिलाने-जुलाने के। तो बहुत से दोस्त ये समझते हैं कि तीतर के अंदर जो मादा जो है, जो अंडे देती है या अंडा बनता है, किसी भी मादा के अंदर तीतर है, मुर्गा है या कोई भी परिंदा है, तकरीबन सबका ही सिस्टम सेम होता है। तो वो एक ही जगह अंडा बनता है और फिर वो जो बैज़ा दानी है या रहम वाली नाली है, उसके ज़रिए अंडा जब बन जाता है तो फिर उसके ज़रिए बाहर निकल आता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये पूरा एक सिस्टम होता है, पूरा प्रोसेस होता है। ये मुख्तलिफ़ मकामात अंडा चेंज करता है। तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ मकामात से गुज़र के ही अंडा जाके मुकम्मल होता है एंड पे। तो ये सारी चीज़ें बताने से पहले आप लोगों से एक और गुज़ारिश कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफ़िकेशन को इनेबल कर दें, ताकि मैं तीतर के मुतल्लिक जो भी वीडियो अपलोड करूँ, उसका नोटिफ़िकेशन फ़ौरी तौर पे आप लोगों को मिलता रहे। अक्सर दोस्त जो मेरे वही सवाल बार-बार पूछ रहे होते हैं, उस वक़्त मुझे यार बहुत गुस्सा आता है। यकीन करें, इतनी मेहनत से बंदा वीडियो बनाए और उसको कोई पूरा ना देखे और बाद में उसी की मसले का हल भी पूछ रहा हो उस वीडियो के नीचे, जो कि मैं बता चुका हूँ, तो उससे थोड़ा-सा ना बंदा डिसहार्ट तो होता है। क्योंकि तीतर के जितने भी बड़े मसाइल हैं, उन पर मैं ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुका हूँ। तो आप लोग काइंडली वो जाके देख लें, क्योंकि तीतर के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। मैं समझता हूँ कि तीतर छोटा-सा परिंदा है, लेकिन इसके मसाइल हाथी रखने से भी ज़्यादा हैं। इतने मसाइल हाथी के भी नहीं हैं या ऊँट रखने के भी नहीं हैं, जितने मसाइल इस तीतर के हैं। तो लिहाज़ा आप उनको देखें, समझें, तो इंशाअल्लाह आपका जो भी मसला आपके पास आएगा, चूँकि आपने ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन या इसका हल देखा हुआ होगा, सुना हुआ होगा, तो आपको किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, किसी के जवाब का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और किसी के हेल्प की जो है, वो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बहरहाल मैं आप लोगों को आज इसके मुतालिक बताना चाहता हूँ। अंडे का जो अंडे का सिस्टम है, इसके मुतालिक मैंने आपको आज की वीडियो में बताना है। तो इसके लिए ये है कि जो अंडे का सबसे जो बुनियादी अनसर होता है, जिससे अंडा बनता है, वो है ज़र्दी। अच्छा, ये ज़र्दी कैसे बनती है? तो इसके मुतालिक भी मैं बताता हूँ आपको। मादा के दोनों फेफड़ों के पीछे ना 2 अंडादानियाँ होती हैं। लेकिन जो दाएँ वाली अंडादानी है ना, ये बचपन में ही सुगड़ जाती है, नकारा हो जाती है। ये कुदरती निज़ाम है और एक तो इसकी जो है ना, वो तो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो दूसरी है ना, ये बहुत से छोटे-छोटे और गोल-गोल दानों से मिलकर बनी होती है। ये छोटे-छोटे दाने दरअसल अंडों की ज़र्दी होती है और मादा का जिस्म एक ख़ास सिस्टम के तहत ज़र्दी बनाने वाले अनासर इस बैज़ खाना में या अंडादानी समझ लें आप, इसको भेजता है, जिनसे ये दाने बनते हैं। ये हर मादा के जिस्म के स्टोरेज कैपेसिटी या सलाहियत पे डिपेंड करता है कि ज़र्दी बनाने वाले अनासर कहाँ तक इसमें मौजूद हैं। यानी उसके अंदर कितनी स्टोरेज है या ज़र्दी वो कितनी ज़्यादा बना सकती है। आम तौर पर जो एक मादा है, उसके जिस्म में 10 अंडों की ज़र्दी बनाने का सामान होता है।
ویسے تو کچھ مادیاں 8 انڈے دیتی ہیں، کچھ 20-20 تک بھی چلی جاتی ہیں، لیکن جو اوسط ہے وہ 9 یا 10 سمجھ لیں، تو اتنا جو یہ میٹیریل ان میں ہوتا ہے۔ جب اس سسٹم میں کوئی خرابی آ جاتی ہے، یا یہ جو سامان ہے مطلب زردی بنانے والا سامان اگر یہ مادہ کے جسم میں ختم ہو جائے، تو مادہ کے جسم میں ایک خاص قسم کی تبدیلی آ جاتی ہے۔ ایک تو وہ انڈے دینا رک جاتی ہے، اور اس کے جسم میں ایک خاص قسم کی تبدیلی آ جاتی ہے، جس کو ہم کڑک کہتے ہیں۔ اور اس دوران مادہ ایک جب انڈوں سے اٹھتی ہے، جب بیٹھی ہوتی ہے تو پھر تو خاموش رہتی ہے، لیکن جب انڈوں سے اٹھتی ہے دانہ وغیرہ کھانے پینے کے لیے، تو وہ پھر خاص قسم کی آواز نکال رہی ہوتی ہے، تو یہ اس کے جسم میں تبدیلی آتی ہے، حالانکہ پہلے یہ آواز نہیں ہوتی۔ تو اب چلتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ زردی کہاں پہ بنتی ہے اور کس طرح بنتی ہے۔ تو اس سے آگے جو ہے نا، بیض خانہ کے جو دانے ہیں، چھوٹے چھوٹے دانے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ چھوٹے چھوٹے یہ دانے ہوتے ہیں گول گول، تو یہ دن بدن بڑھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ بیض خانہ سے باہر نکلنے سے پہلے ان کے اوپر جھلی پھٹ جاتی ہے، ان کے اوپر جھلی بھی ہوتی ہے، تو یہ پھٹ جاتی ہے، اور زردی ایک پیک نما ظرف سے ہوتی ہوئی رحم کی نالی یا گزرگاہ بیضگاہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ نالی بہت لمبی اور پیچدار ہوتی ہے، اور بہت سے اور مختلف عمر کے اور مختلف سائز کے بہت سے انڈے، جو نامکمل انڈے ہوتے ہیں، مکمل نہیں بنے ہوئے تھے، یعنی اس کی بنیاد سمجھ لیں، تو وہ اس میں پہلے ہی موجود ہوتے ہیں۔ تو اس میں وہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں، اور یہاں پر ہی سفیدی اور زردی یکجان ہوتی ہے، اور اگر نر مادہ کو کراس کر رہا ہے تو اس کا مواد بھی ان میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں مل کر ایک گاڑھا مواد بن جاتی ہیں، اور یہ مواد ایک پتلی سی جھلی میں پیک ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ایک پتلی سی جھلی چڑھ جاتی ہے۔ کبھی آپ کے انڈے سے بچہ نکلے نا، تو اگر آپ دیکھیں گے نا، تو اس بچے کے اوپر ہی یہ جھلی ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے نا انڈے کا چھلکا ہوتا ہے، چھلکے اور بچے کے درمیان میں جو ہے یہ جھلی ہوتی ہے، یہ دراصل میں وہ جھلی ہوتی ہے جو یہ تینوں مواد ہیں نا، نارک کا مواد، سفیدی، اور یہ جو اپنا زردی ہے، یہ ان کو وہ کور کرتا ہے، پیک کرتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں کور ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد ایک خاص قسم کا سسٹم، کیونکہ جسم بھی ایک سمجھو نا ایک فیکٹری ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے سسٹم موجود ہیں، مطلب کہ کچھ سسٹم جو ہیں وہ خون بنا رہے ہیں، کچھ بنا رہے ہیں، تو اس طرح جو ہے نا مختلف چیزیں کام کرتی ہیں، یہ ایک فیکٹری ہے، تو مختلف چیزیں بن رہی ہیں، جو کچھ فالتو مواد ہے وہ جسم باہر نکال رہا ہے، جو کام کی چیزیں ہیں وہ جسم خون ہے بنانے کے کچھ چیزیں کام آتی ہیں، کچھ کی تو وہ ان کو مطلب استعمال کر رہا ہے، تو فیکٹری یہ چیزیں بنا رہی ہے۔ تو اس کے بعد جسم کا جو سسٹم ہے نا، یہ جو چھلکا بنانے والے عناصر ہیں، ایسا میٹیریل جن سے چھلکا بنتا ہے، تو وہ جسم سے حاصل کر کے وہ پھر یہ جو مواد ہے نا، مطلب کہ سفیدی، زردی اور نار والا مواد، تو ان کے اوپر چھلکا بننا شروع ہو جاتا ہے، جھلی، اور جھلی کے اوپر جو چھلکا ہے وہ پھر یہ اس میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ کیلشیم کا بڑا ملدخل ہوتا ہے، لہٰذا آپ اپنی مادیوں میں نا کیلشیم کی کمی نہ ہونے دیں، مطلب ایسی خوراکیں ان کو دیں جب انڈے دے رہی ہیں جن میں کیلشیم وافر مقدار میں ہو، تو وہ چیزیں آپ کھلاتے رہیں، تو یہ چھلکا بننا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ عمل تقریباً 24 گھنٹے میں مکمل ہو جاتا ہے، یعنی روزانہ ہماری ایک مادہ انڈے دیتی ہے، اس کے بعد جو انڈا ہے وہ پھر باہر آ جاتا ہے جی۔ اچھا، یہاں پہ میں دو چیزوں کی وضاحت کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر اس میں تیتر کا مواد شامل نہیں ہوگا تو انڈا تو بن جائے گا، لیکن اس میں سے بچہ نہیں نکلے گا، یعنی انفرٹائل ہوگا، تو بغیر نر کے بھی مادیاں انڈے دے دیتی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ نر کراس کرے گا تو تب بھی مادہ انڈا دے گی۔ وہ کچھ دوست میرے کہتے ہیں کہ یار اتنے عرصے سے ہماری جو مادہ 1 ماہ سے کراس ہو رہی ہے، انڈے نہیں دے رہی، تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہی نر کراس کرتا ہے تو پھر انڈا بننا شروع ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ نر کا مطلب ہوتا ہے کہ مادہ کو جو مواد نر کا ہوتا ہے وہ اس میں مکس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بت ڈالتا ہے، مطلب انڈے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، روح پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد دوسری جو وجہ ہوتی ہے نا، وہ کچھ دوستوں کی جو پہلے سال کی جو پٹھیاں ہیں جنہوں نے فاسٹ بریڈ کرنی ہے، تو ان کے جو انڈے ہیں وہ بنتے بنتے بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے،
جو بڑی مادیاں ہوتی ہیں وہ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا نا کہ وہ سپرنگ نما نالی پہ مختلف عمر کے اور مختلف سائز کے انڈے پہلے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے غباروں کی شکل میں ہوتے ہیں، تو یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو پٹھیاں ہوتی ہیں ان کے نہیں بنے ہوتے، ان کو کچھ عرصے کے بعد ہی یہ انڈے بننے شروع ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لیٹ ہو جاتی ہیں، وہ انڈے بنتے بنتے کافی ٹائم لگ جاتا ہے، تقریباً سمجھو کہ 1 ڈیڑھ ماہ لگ جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نر کراس تو کر رہا ہے، لیکن اگر انڈے نہیں ہیں، دوسرا میٹیریل موجود نہیں ہے، تو پھر اس نر کا جو میٹیریل اندر جاتا ہے مادہ کے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثلاً کہ اگر آپ نے کوئی مکان بنانا ہے، تو اگر اینٹیں آپ کے پاس موجود ہیں، اگر سیمنٹ نہیں ہے یا سیمنٹ ہے تو اینٹیں موجود نہیں ہیں، تو ان کا ایک چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مطلب کچھ چیزیں مل کے ہی بنتی ہیں، 2 چیزوں کی یا 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تب ہی وہ چیز جا کے مکمل ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو مواد نر جو کراس کر رہا ہے، تو وہ لیٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کے جو انڈے ہیں وہ انڈے بننے کا عمل شروع ہی نہیں ہوا، تو نر کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا انڈے بننے کے عمل میں۔ تو باقی بہرحال امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی، آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے، کمنٹس میں مجھے بتانا ہے کہ کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو۔ باقی ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔